السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ آج ہم پھر ایک بار آپ لوگوں سے روبرو ہوتے ہوئے آج اپنے اس خاص اور مخصوص عنوان پر جو کل سے ہم ایک سلسلہ وار ترتیب کی شروعات کی ہے، وہ ہے صحیح عادات کی ترتیب، صحیح عادات کی سیریز۔ اسی لیے کل پارٹ 1 جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، آج اسی کا سلسلہ اور اسی کے ربط سے ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہاں تو ناظرین اکرام، صحیح عادات کے متعلق کل جو ہم خط عددی کے متعلق جو بیان کیے، پھر میں وہیں سے اس سلسلے کو، اس ربط کو میں جاری کرتے ہوئے اس کو وہاں سے میں شروع کروں گا۔ صحیح عادات وہ عادات پر مشتمل ہے جس میں صفر بھی ہے، تمام مثبت عادات بھی ہے اور تمام منفی عادات بھی ہے۔ یہ تو ہم اس کو اچھی طرح سے ہمیں خود ذہن نشین کرنا ہے اور طلباء کو اپنی جماعت کے اندر ذہن نشین کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں یہاں پر پھر سے ایک بار یادے کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے اس خط عددی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خط عددی وہ خط جس کے اوپر صحیح عادات کی نمائندگی ہوتی ہے، صحیح عادات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرکز میں صفر ہے، ٹھیک ہے، اور صفر کے تمام دائیں جانب مثبت عادات کو پیش کیا جاتا ہے، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3 وغیرہ۔ اور میں جیسے کہ کل بتایا کہ شروعات تو معلوم ہے لیکن جو ابتدا معلوم ہے انتہا نہیں ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لامحدود کہتے ہیں۔ مثبت 1، 2، 3، 4۔ یہ کون سی سمت ہے صفر کی؟ یہ جو ہے دائیں سمت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو۔ میں یادے کے طور پر ایز اے ریویژن آپ لوگوں کے سامنے اس کو میں پھر سے پیش کرتے ہوئے اپنی اگلی جو سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ اب اس کے بعد اس کے بائیں جانب -1، -2، -3، -4، -5، 6، -7 اور -8 وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ صفر کے بائیں سمت میں تمام منفی عادات اور صفر کے دائیں سمت میں تمام مثبت عادات، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتایا تھا میں، جیسے ہم دائیں سمت سے پھر لوٹ کر صفر پر آئیں گے تو ہر مثبت اپنے آپ میں منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے اگر ہم بائیں سمت سے صفر کی طرف لوٹیں گے تو ہر منفی اپنے آپ میں مثبت میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کو بہتر انداز میں بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آئیے اب اس کا آگے کا سلسلہ ہم دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو صحیح عادات ہے، صحیح عادات پر مبادیات کا کیا فعل ہے؟ جو مبادیات کے ہمارے جو 4 افعال ہیں اس کا کیا کیا فعل ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک بار میں موازنہ کرتے چلوں، صفر چھوٹا ہے ہر مثبت عادت سے، صفر چھوٹا ہے ہر مثبت عادت سے، اور ہر منفی عادت صفر سے بھی اور مثبت عادات سے بھی چھوٹے ہیں۔ منفی عادات صفر سے چھوٹے اور صفر ہر تمام مثبت عادات سے چھوٹا۔ تو پتہ چلا مثبت عادات تمام مثبت عادات صفر سے بڑھ کر ہے اور صفر تمام منفی عادات سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر -5، -8، 0، 1، 3، 6 اور -17 ہے۔ اب اس کو ہم بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھیں۔ بڑھتی ہوئی ترتیب سے مراد چھوٹے عدد سے بڑے عدد تک جانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر کل جملہ جو ہمیں 7 عدد دیے گئے ہیں جس کے اندر منفی مثبت صفر بھی ہے، اس کو کس طریقے سے چننا چاہیے؟ ہمیں ترتیب اس انداز سے دینا ہوگا کہ سب سے چھوٹے عدد کو ہم یہاں پر شروع کیا جائے۔ اب دیکھیے -5، -8، 0، -1، -2، -6 اور -17 ہے۔
اس میں سب سے چھوٹا عدد کون سا؟ اب دیکھنے پر کیا پتا چلے گا؟ سب سے چھوٹا عدد تو یہ ہے، سمجھے؟ عام طور پر جو ہم عموماً سمجھتے ہیں ایک تو نہیں، ایک تو مثبت ہے، صفر ہے سب سے چھوٹا، کیونکہ صفر کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسے نہیں ہے، ہم صحیح عدد پڑھ رہے ہیں، صحیح عدد کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں منطقی طور پر اسے صحیح انداز سے سمجھنا ہوگا۔ میں کل بتایا میرے پچھلے ویڈیو میں کہ سب سے بڑا منفی عدد سب سے چھوٹے منفی عدد سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے پہلے منفی عدد کی یہاں پر طے کر لیجیے گا، 17، 8 اور 5، منفی 17، منفی 8 اور منفی 5، یعنی نیگیٹو 17، 8 and 5۔ اب اس کو سب سے چھوٹا عدد یہ جو 17 ہے، کیونکہ سب سے بڑا منفی عدد تو سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا چلو 17، اور 17 کس سے چھوٹا ہے؟ اس کے آگے والا 17 کے بعد کون سا ہے بڑھتے ہوئے ترتیب میں؟ 8، منفی 8 سے چھوٹا ہے۔ منفی 8 کس سے چھوٹا ہے؟ منفی 5 سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھے؟ منفی 17 چھوٹا ہے منفی 8 سے، منفی 8 چھوٹا ہے منفی 5 سے، اور اس کے بعد اور کوئی منفی نہیں رہے تو یہ ایک دم چھوٹا ہے صفر سے، صفر سے بھی یہ کمتر ہے۔ یہ منفی عدد کی قیمت صفر سے بھی کم ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد صفر 1 سے چھوٹا ہے، اور 1 مثبت، یہ تمام مثبت سلسلہ شروع ہوگا۔ 1 3 سے چھوٹا ہے، 3 جو ہے 6 سے چھوٹا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ بڑھتی ہوئی ترتیب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثبت اعداد میں دیے گئے مثبت اعداد کی بڑھتی ہوئی ترتیب، اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے اظہار کر سکتے ہیں، اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے رہیں کہ اب اس کے اندر چند خصوصیات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چند خصوصیات پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے خصوصیات؟ خاص کر کے صحیح اعداد کے اندر یا ہمارے اعدادی نظام کے اندر چند خصوصیات ہیں، ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے، خاصیت کی جمع کیا ہے؟ خصوصیات ہے۔ چلو، جمع کی بندشی خاصیت، جمع کی بندشی خاصیت، جب کبھی ہمیں کسی چیز پر بات کرتے ہیں تو اس کے مفہوم کو، اس کی جو اس کے الفاظ میں جو دیا گیا ہے معنی، وہی اس کا مفہوم پیش کرتا ہے۔ جمع، اچھا چلو، مبادیات ہمارے بنیادی اعمال یا افعال کا ایک جمع نشانی ہے۔ اس کی بندشی، بندشی سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کا ایک گروہ جس کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورا بندش ہے۔ مثال کے طور پر چلو میں یہاں پر آپ کو ایک دائرہ پیش کرتا ہوں، اس دائرے میں تمام صحیح اعداد کو، میں کل یہ بتانا بالکل ذہن سے نکل گیا، بھول گیا، ہر ایک اعداد کو ایک علامت سے، ایک جو اس کے حرف سے پیش کیا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کیپٹل لیٹرز بولتے ہیں، تو وہ فطری اعداد کو ین سے پیش کیا جاتا ہے یا ین سے ظاہر کیا جاتا ہے، سالم اعداد کو ڈبلیو سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے صحیح اعداد کو زیڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ زیڈ یعنی انٹیجرز، انگریزی میں صحیح اعداد کو انٹیجرز کہتے ہیں، اور کرنا میں پورنانکا گڑو، پورنانکا گڑو، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو یہاں پہ صحیح اعداد کا پورے کا پورا میں ایک جو ہے نہیں دنیا لکھ دیا ہوں، اس کے اندر تمام صحیح اعداد ہیں لامحدود، صفر، منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، منفی 5، منفی 6، منفی 7، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5 وغیرہ۔ اب یہ کہاں تک ہے؟ لامحدود ہے۔ اس کے اندر منفی 1000 اس کے اندر موجود ہے، منفی مثبت 1000 اس کے اندر موجود ہے، مثبت 10,000 اس کے اندر موجود ہے۔ ساری دنیا جو صحیح اعداد کی دنیا ہے، اس کو سمیٹ کر اس میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے جمع کی بندشی خاصیت کو پیش کریں ہمیں۔ وہ جمع کی بندشی خاصیت کیا ہے؟ کوئی بھی دو صحیح اعداد کا حاصل جمع صحیح عدد ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو صحیح اعداد یا کسی بھی دو صحیح اعداد کا جمع۔ اب دیکھو یہاں پہ صحیح اعداد، میں یہاں پہ 3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔
दो दो एक्सा आदत को लेकर पेश करता हूं। अब इसमें से मैं मुस्बत 3 मुस्बत 6 को चुन लिया। मुस्बत 3 क्या है? सही अदद है। मुस्बत 6 क्या है? सही अदद है। ये दोनों को हासिल जमा करो। 3 में 6 जमा करें 9, मुस्बत 9 आ गया। अब देखो मुस्बत 9 सही आदाद में शामिल है नहीं? हाँ, क्यों? लामहदूद है बोले तो 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। तो किसी भी दो सही आदाद का जवाब, उसका हासिल जवाब भी सही आदाद ही होता है। इसी तरीके से किसी दो मनफी आदाद को ले लो, -7 -9, दोनों को एक्सा अलामत के साथ अगर जमा करने से -16 हो गया। क्या हुआ है? -16। -7 -9 क्या है? सही आदाद है। और इन दोनों का भी जो है हासिल जमा -16, वो भी एक सही आदाद है। तो ये क्या होगा? जमा की बंदिशी खासियत, यानी जो भी हम सही आदाद को लेकर जमा करते हैं उसकी बंदिश उसी के अंदर आती है, उससे परे या उससे बाहर नहीं जाती है। तो ये पूरे के पूरा किसी भी दो सही आदाद को ले, उसको किसी भी दो सही आदाद को लेकर उसको जो है जमा कर लो, और फिर जो उसका हासिल है जमा वही सही आदत हासिल होगा। तो हमें पता चला कि ये जमा की बंदिशी खासियत है।